کیا ابلیس کا پیغام ہے؟ اپنے سیاسی فرزندوں کے نام گنجا پارٹی دوجی پارٹی جتنے یہ جمہوری شیطان ہیں سب شتونگڑوں کے پاس باپ کا پیغام آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا، جس کو یہی شتونگڑے مصور پاکستان کہتے ہیں ہم اس کو منکر پاکستان کہتے ہیں، وہ اقبال کہہ رہے ہیں. کیا ہے پیغام؟ فرماتے ہیں ابلیس کہہ رہا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو، او جمہوری شیطانوں چند کام تمہارے ذمے لگاتا ہوں، پورے کرو. انہوں نے کہا سر یس سر. اگر آپ کے نہیں مانیں گے تو ہم کس کی مانیں گے بتائیں؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ ایسا کرو جتنے یہ پیر ہیں، شیخ الحدیث ہے، ملا مفتی ہے، یہ مسلمانوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کو سیاست اپنی حرام زدگی شیطانی سیاست کے چکر میں لا کر برہمنوں کو، یہاں پر اقبال نے استعارۃ برہمن کا ذکر کیا، مراد مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہیں. دلیل اگلے شعر میں ہے، ورنہ ہندوؤں کے بہمنوں کی بات اقبال کیوں کرتے؟ آگے تو بات محمد پاک کے غلامی کی ہو رہی. دوسری بات یہ ہے، ادھر دیکھ جو برہمن ہیں ہندوؤں کے وہ تو پہلے ہی شیطان کے ہیں، پھر شیطان کا پیغام ان کے پاس نیا آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ معلوم ہوا جو شیطان کے نہیں تھے ان کے لیے شیطان نے اپنے حرامزادوں کو پیغام دیا، او حرامی بیٹے، او کتی کے بچے سیاسی ہو، آؤ میری تعلیم پڑھنے والوں، میرا نظام سیکھنے والوں، ایسا کرو جہاں سجادہ نظر آئے الیکشن میں کھڑا کرو. اوئے کیوں تم لا دین ہو، وہ کتا بھی لا دین بن جائے گا. دین والے کا سجادہ نشین لیکن بے دین بن جائے گا، کیونکہ سیاست بے دین کے اندر آئے گا. سمجھ نہیں آئی؟ جو دربار والا ہے وہ سراپا دین ہے، اور جو یہ سجادہ نشین ہے یہ پکا بے دین ہے. یہ بی بی پروین ہے. کیوں؟ اس وجہ سے یہ کتا ٹر پڑا، چل پڑا ہے انگریز کی سیاست میں، جو لا دین سیاست ہے جس میں دین مذہب نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہر ایک کی ماننی پڑتی ہے اور ہر ایک کو راضی کرنا پڑتا ہے، خدا کو ناراض کرنا پڑتا ہے تاکہ ووٹ مل جائیں. لاکھ لعنت ہے ایسی سیاست ماننے والوں پر. ہاں جی، یہ مسلمانہ اقبال اسی شعر میں بتا گیا، جمہوریت شیطان کا پیغام ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے. لہذا جتنے سجادے پیر صاحب ووٹ لڑنے والے ہیں سب شیطان، یہ شیطان ابلیس کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں. ابلیس کی حرامی نسل مسٹر جناجہ سنے ان کو کھینچا اور اس شیطانی سیاست کے اندر قدم رکھ لیا. آگے کہتے ہیں وہ فاقہ کا جمہور سے ڈرتا نہیں. ذرا آخر وہ سیاسی شیطانوں، میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر چاہے جتنا بھی بھوکا کنگلا غریب مسکین ہوتا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہے. کیا مطلب؟ دین کا درد غیرت موجود ہے. ہاں جی، ہر مسلمان اپنے دین غیرت کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے بھوکا مرتا ہو، گھر میں کچھ ہو نہ ہو، ہاں جی نذرانہ اپنے سر کا دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اب میں دیکھ چکا ہوں، تم ایسا کرو او میرے سیاسی شیطانوں، ایسا کرو، ایسا نظام بناؤ، ایسا نظام ملک کا بناؤ جمہوری شیطان لا دین کہ یہ مسلمان ہی نہ رہے، دین ایمان سے خالی ہو جائے. ہاں جی کلمہ پڑھتا رہے لیکن دین کا درد ختم ہو جائے. ہاں جی پھر موت سے گھبرائے. کبھی تو دین کے لیے مرنا جو ہے وہ باعث سے فخر سمجھتا تھا، اب یہ ہو جائے گا کہ یہ شیطان، یہ لعنتی منافق بن جائے گا اور موت سے گھبرا
کر جان بچانے کی سوچے گا، دین بھی قربان کر دے گا، عزت بھی، ماں بہن، ہر چیز، محض پیسے دنیا دولت کے لیے۔ ہاں جی ایسا کرو، یہ فاقہ کا جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ معلوم ہوا یہ تمام حرامزادے سیاسی جمہوری جو ہیں یہی کتے کے بچے ہیں جو امت مسلمہ کے دل سے ایمان کی دولت نکال رہے ہیں۔ سمجھ لیں، فکر عرب کو دیکھ کر فرقی تخیلات، عرب والوں جو عرب والے جو مسلمان تھے ان کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر رکھی تھی دینی عربی فکر رکھی تھی خاص، وہ ختم کر دو۔ اور سیاسی شیطانوں، وہ جمال الدین افغانی تے فلانے ناصر فلاں کتے جتنے بھی ہو، تم ایسا اور مصطفیٰ کمال پاشا آزاد ترک، وہ حرامی ہو اور میرے ناجائز نسل کتی کے بچے، شاباش، میں نے کس لیے حرام کا تیڑا تمہاری ماں کے اندر ڈالا تھا، شاباش، نکالو مسلمانوں کے، مسلمان عرب والوں کے دلوں سے فکر عرب نکال کر اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ارے میرے بھائی، اسلام یمن حجاز سے جب نکل گیا تھا، اختر رضا صاحب اس وقت ادھر پہنچے، اس وجہ سے اب میرے بھائی ہمیں تو اندر سے بہت کچھ، بہت بیماری نظر آئی، اس وجہ سے ہم ذرا پرہیز کرتے ہیں۔ ہم امام کے بیٹوں کو بھی امام نہیں مانتے، امام اہل سنت کو ہی امام مانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سب ہوا کھائے ہوئے زمانے کی، میرا اعلیٰ حضرت زمانے کی ہوا سے محفوظ رہا۔ سنیے 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 سنیے، افغانیوں کی غیرت دی کا یہ علاج، وہ کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، اور سیاسی شیطانوں، میں دیکھ رہا ہوں مسلمان جو افغانی پٹھان ہیں دین کی غیرت رکھتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ملا رہتے ہیں، ملا رہتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء دین سے ہمیشہ دین سیکھتے ہیں، اور دین غیرت، دین کی وجہ سے غیرت دینی سیکھتے ہیں، ماں بہن کی غیرت سیکھتے ہیں۔ لہذا اگر یہ ختم کرنی ہے تو پھر ایسا کرو، بہانے بناؤ، ادھر طالبان وہاں بھی بھیجو، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں بھی جائیں اور فوج جائیں اور سکولی جائیں، وہاں سے دین نکال دو، ملا نکالو، جب دین والا ملا سنی حنفی نکل جائے گا، ایمان والا نکل جائے گا، وہاں بھی دیوبندی ادھر پھیل جائیں گے تو سارے بے غیرت بے ایمان ہو جائیں گے۔ لہذا دین کی غیرت نکالنی ہے تو وہاں پر یہ شیطانی انگریزی ملا بھیج دو، مصطفیٰ کے غلام ملا نکال لو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اور مسلمانوں کی پرانی روایتیں ساری چھین لو، نئی بے غیرتی بے حیا لانتی تہذیب ماں یکی کی جو ہے وہ ساری دے دو ان کو۔ ہاں جی، پھر آخری پیغام کیا ہے؟ وہ اقبال جو ہے، اقبال یہ غیرت دینی کی بات کرتا ہے، یہودیت کی مخالفت کی، جاہلیت کی مخالفت کی بات کرتا ہے، جس جاہلیت کے متعلق کل سمجھایا تھا، ذرا توجہ رکھنا اس پر، اس کی طرف نظر دوڑائیں۔ ہاں جی، یہ اس کے خلاف مخالفت کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کے دین کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے چمن سراغ، ایسے غزل سراغو چمن سے نکال دو۔ کیا مطلب؟ ملا کتے پیدا کرو جو کہیں گے فاسق ہے، داڑھی منڈا تھا، اس کی بات کیا، یہ شراب پیتا تھا، ہے حرامی ملا کتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسٹر جنا دونوں منڈاتا تھا، اس کو 7 بلیوں کی شان کا کہتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے انگریز کے خلاف ایک بات نہیں کی، اور ہمارا اقبال جو ہے وہ انگریز کی یہودیت کو تن تن کر گیا ہے، ہم سخت خلاف بولتا رہا ہے، اے حرامیوں، اس کے خلاف فتوے چلتے، اس کے خلاف ایک بھی نہیں آتا۔ کیا بات، ہم سمجھ گئے حرامزادے 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 حرامزادے، لاکھ لعنت ہے تم پر، ہم سمجھ گئے حرامیوں۔ اس وجہ سے اقبال پہلے ہی بتا گئے، او مسلمانوں یہ مجھ سے نفرت ہے، میرے متعلق نفرت پیدا کر کے تمہارے دلوں سے اقبال کو نکالنے کی کوشش کریں گے، ایسے کہیں گے کوشش ان کی ہوگی، ایسے غزل سراغو چمن یعنی دنیا سے نکال دو۔ خبردار مسلمانوں، اللہ کے فضل سے ہم اقبال کے قدردان بیٹھے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نہیں نکلنے دیں